ضرور گناہ ہوگا۔ یہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، مصنف عبدالرزاق میں موجود ہے، یہ بہت بڑے عالم ہیں اور سیاہ ستہ کے مصنفین میں سے بعض کے استاد بھی ہیں، بہت بڑے۔ انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصل کے اعتبار سے نور ہے۔ اگر یہ حدیث میں لفظ نہ آیا ہوتا تو انسان کی جرأت نہیں تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نور کی نسبت کرتا۔ اب وہ نور کیسا تھا اس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن حدیث کے ظاہر کو بنیاد بنا کر اگر کوئی جملہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصل کے اعتبار سے نور ہے، اس میں کوئی انکار نہیں۔ پھر ہر نبی بشر ہوتا ہے، یاد رکھیں، جو نبی کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں، کوئی ایک دلیل پیش کر دیں جس میں حضور نے خود فرمایا ہو کہ میں نور نہیں ہوں، یا قرآن کی ایک آیت پیش کر دیں جس میں خلاق کائنات نے خود فرمایا ہو کہ محبوب فرما دیجئے میں نور نہیں ہوں۔ اب فریب کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ ہم کہتے ہیں بشر ہیں، وہ بھی کہتے ہیں بشر ہیں، ہم کہتے ہیں نور ہیں، وہ کہتے ہیں نور نہیں ہیں۔ تو اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نورانیت کی رد میں کوئی دلیل پیش کرے۔ اب وہ نورانیت کے خلاف کوئی دلیل نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں نور نہیں ہیں بشر ہیں، نور نہیں ہیں بشر ہیں، نور نہیں ہیں بشر ہیں، نور نہیں ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، نور نہیں ہیں حضور نے فرمایا میں بشر ہوں۔ ہم کہتے ہیں بشریت میں تو اختلاف ہی نہیں ہے نا، بشریت تو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، بشریت ہم بھی مانتے ہیں، اس میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے نا، اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ اختلاف اس بات پر ہے، ہم کہتے ہیں نور ہیں، تم کہتے ہو نور نہیں ہو، اب نور نہ ہونے کی دلیل دو نا۔ میں نے پہلے واضح کر دیا، ان کا آپس میں آگ اور پانی کا سا رشتہ تو ہے نہیں نا۔ میں کسی کو کہوں، میں کسی سے کہوں فلاں شخص کا قد لمبا ہے، وہ کہے نہیں وہ کالا ہے، تو ہم کہیں گے تو نے کہا ہے کالا ہے، کیا لمبا شخص کالا نہیں ہو سکتا؟ ہم کہتے ہیں فلاں کا رنگ گورا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں اس کا قد چھوٹا ہے۔ بھائی گورا اور چھوٹا ان دونوں کا اجتماع ممکن ہے، سفید اور چھوٹے کا اجتماع ممکن ہے، لمبے اور کالے کا اجتماع ممکن ہے۔ این اسی طرح ہم نے جو کہہ دیا، اس بات کی وضاحت کر دی، کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جو لمبا ہے وہ کالا نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں کا آپس میں ایسی مناسبت تو ہے ہی نہیں نا کہ ایک ہوگا اور دوسرا نہیں ہوگا۔ جب یہ بات واضح ہو گئی اور ہم نے قرآن کریم کی آیت سورہ مریم سے اس بات کی وضاحت کر دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی اس بات کی وضاحت کر دی کہ نور اور بشر کا اجتماع ممکن ہے، اب آپ دلیل دو کہ حضور نور نہیں ہے۔ ہم جب کہتے ہیں دلیل دو نور نہیں ہے تو مناظروں میں، ڈائیلاگز میں، کنورسیشنز میں، ڈسکشنز میں وہ لوگ کہتے ہیں نور نہیں ہے بشر ہیں، نور نہیں ہے بشر ہیں، بشریت کی دلیلیں دے رہے ہیں۔ بشریت پر تو اختلاف ہی نہیں ہے۔ سجدہ کرنے والے فرشتے ہیں جو کہ نوری ہیں، اور جس کو سجدہ کروایا ہے اللہ نے وہ آدم ہے، وہ مٹی کا بنایا گیا ہے اور وہ بشر ہے۔ معلوم یہ ہوا آدم کے بیٹے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور تمام انبیاء کے سردار ہیں، وہ بشر ہیں اور ان کو بشر کہنا ہی ان کی عزت ہے۔ وہ کہ جو سجدہ کرتا ہے، جس کو سجدہ کیا گیا ہے، افضل وہ ہوا نا۔ تو آدم علیہ السلام کی تمام اولاد سے افضل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن بھی کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِي عَلَىٰ نُورِنَا نہیں کہا، اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ نورہ نہیں کہا کہ ہمارا بندہ نور ہے، فرمایا وہ ہمارا بندہ ہے بشر۔ اور اللہ جل شانہ تو علام الغیوب ہے۔ اللہ کی حکمت، اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھوائی تھی قلم سے، پتا تھا اللہ کو کہ کل ایسی قوم آنے والی ہے جو میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آدم کے بیٹے ہیں اس کو لوگ نور کہیں گے، اور یہ غلطی ہوگی ان کی، اس لیے نبی کی زبان اقدس سے کہلوایا قل، آپ بھی فرما دیجئے انما انا بشر، میں بشر ہوں۔ کیسا بشر؟ ہمارے جیسا۔ مثلکم، لوگوں کو کہوں کہ تمہارے جیسے بشر ہوں، لیکن فرق کیا ہے؟
यूहा इलैहि, मेरी तरफ वही की जाती है, तुम्हारी तरफ वही नहीं की जाती। हूं मैं बशर और बशर की औलाद हूं, आदम की औलाद में से हूं। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आकुलु कमा यअकुलुल अब्द व अजलिसु कमा यजलिसुल अब्द फइन्नमा अना अब्दुन, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं उसी तरह खाना खाता हूं जिस तरह गुलाम खाना खाता है, मैं उसी तरह जमीन पे बैठ के खाना खाता हूं जिस तरह आम लोग खाते हैं। अच्छा, ये तस्वीर का एक रुख है कि काफिर इसलिए इनकार करते थे कि ये तो हमारी तरह का इंसान है, ये हमें कैसे हिदायत देगा। और इस तस्वीर का एक दूसरा रुख है कि मुसलमान जो कि पैगंबरों के मानने वाले हैं, उन्होंने भी फिर बशरियत का इनकार कर दिया। उन्होंने कहा इसने तो हमें हिदायत दी है, ये तो अल्लाह का बड़ा पहुंचा हुआ है, ये इंसान कैसे हो सकता है। एक ही बीमारी दो शक्लों में जाहिर हुई है। काफिर में इस शक्ल से जाहिर हुई कि इंसान है, हमारी तरह का इंसान है, हालांकि वो देखने में स्पीशीज में उनकी तरह का था ना, मर्तबे में तो उनकी तरह का नहीं था, उस पर वही नाजिल होती थी। तो उन्होंने कहा कि हमने इसको मानना ही नहीं है जो इंसान है। और जिन्होंने मान लिया उन्होंने कहा अगर आप इसको माना है तो इसे कम से कम खुदा के दर्जे पे तो फायज होना चाहिए ना, इतनी पहुंची हस्ती है तो चलो खुदा का बेटा ही बना लो। ईसा इब्ने मरियम को कह दिया अल्लाह का बेटा, और उसी की बिगड़ी हुई शक्ल फिर हमारे मुसलमानों के अंदर भी आना शुरू हो गई। और उन्होंने कहा कि भाई नबी अलैहिस्सलाम इंसान तो खाकी मखलूक है, नबी को अगर हम इंसान मान लेंगे तो नबी की तौहीन हो जाएगी, तो नबी को नूर मानना चाहिए। हालांकि उनको पता ही नहीं है कि इंसान जो है वो फरिश्ते से भी अफजल है। नबी अलैहिस्सलाम की अफजलियत नूर होने में नहीं है, बशर होने में है। और सही बुखारी में किताबुल अंबिया चैप्टर में हदीस मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया देखना मेरी शान को उस तरह बुलंद न करना जिस तरह नसारा यानी ईसाइयों ने अपने वक्त के पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम को शान में बढ़ा दिया था। मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ, मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहना।